حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم شارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ آتش پرست کے بیٹے تھے اور باپ نے آگ جلانے کے لیے کہا، یہ خیر وہاں سے نکلے، ایک کسی عیسائی راہب کے پاس گئے، پھر ایک کے بعد دوسرے کے پاس، یوں چلتے رہے۔ جو سب سے والا آخری راہب تھا نا عیسائی، بہت بوڑھا تھا، کہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے بڑی محبت تھی، مجھے اس سے محبت تھی۔ ایک دن اس بوڑھے راہب نے مجھے کہا، جو عیسائی تھا اور جو انجیل کا عالم تھا اور اپنے وقت میں ایک بڑا اس کا وہ تھا، بڑا عالم تھا، اس نے کہا، اے سلمان، اللہ تعالیٰ عن قریب ایک رسول کو بھیجے گا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ تہامہ سے ظاہر ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے، 3 نشانیاں بتائیں، ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ وہ کھائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں بتائیں، اور کہا کہ یاد رکھو کہ اب ان کے ظہور کا زمانہ بہت نزدیک ہے، لیکن میں بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں شاید ان کا زمانہ نہ پا سکوں، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو ان کی تصدیق کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ یہ ایک عیسائی راہب کہہ رہا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب یہ ساری باتیں سنی تو اس راہب کو کہا کہ دیکھو بھائی، جس مذہب کی تعلیم و تربیت آپ مجھے آج تک دیتے رہے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ کے ان کی بات کو مانو، تب میں کیا کروں؟ تو عیسائی راہب نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ انہی کی بات کو ماننا اور میری باتوں کو چھوڑ دینا، ان کے حکم کو ماننا۔ اس کے بعد خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی طریقے سے مدینے میں پہنچے اور راستے میں بک گئے، کسی نے غلام بنا لیا، بہرحال مدینہ پہنچے اور اس انتظار میں تھے کہ کب نبی علیہ السلام مدینہ آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے جو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہی آ گئے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے اور ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک نبی آئے ہیں، تو وہ 3 نشانیاں انہیں یاد تھیں۔ کون سی نشانیاں؟ جو عیسائی راہب نے بتائی تھی، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھا لیا کریں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب وہ معلوم کر کے مسجد نبوی شریف آئے، کچھ کھجوریں لے کر آئے، نبی علیہ السلام سے آ کے میلے کھجوریں پیش کی، پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حاضرین مجلس کو کھلا دیا، جو غریب لوگ موجود تھے، خود نے نوش فرمایا۔ انہوں نے کہا ایک نشانی تو ہو گئی پوری۔ اب پھر کسی وقت میں دوبارہ آئے، کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں، لا کے کھجوریں پیش کی، سلام کیا، کھجوریں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا۔ کہنے لگے بھئی 2 نشانیاں تو اس راہب کی ہو گئیں پوری۔ یہ دونوں چیک کرنا بھی نسبتاً آسان تھی، تیسری چیک کرنا تو اس کے لیے تو جسم سے کپڑا ہٹانا ہے نا، کہ وہ تو اوپر قمیض ہے تو نیچے کیسے چیک کرے، کرتا ہے اوپر۔ اب وہ گاہے گاہے آتے، دیکھتے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے۔ نبی علیہ السلام نے بھی باڈی لینگویج سے پہچان لیا، ان کے انداز سے، اور کہ بھئی یہ چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خود ہی وہ ہٹا دیا، انہوں نے وہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس عیسائی راہب کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر، جن کے پاس انہوں نے خاصا وقت گزارا اور اس نے نشانیاں بتائیں، ساری نشانیوں کو پورا پا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دل سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ۔ آگے چلیے، وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد متقین میں سے ہیں اور صحائح 6 کے راویوں میں سے ہیں۔ جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں، ان میں بہت ساری حدیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ ایک مستند، یہ بات بتانے کا مقصد ان کی سند کو ثابت کرنا ہے۔ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا اے داؤد، تمہارے بعد جلد ہی ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد، محمد اور صادق ہے، نہ تو اس پر کبھی میرا غضب ہوگا، نہ وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا، میں اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کی امت پر خاص رحم کروں گا، ان کے لیے میری بخشش بے انتہا ہوگی، ان میں سے بعضوں کی بخشش ایسے ہوگی جیسے انبیاء کی کرتا ہوں میں، اور ان پر ایسے فرائض لازم کروں گا جو انبیاء پر میں نے کیے تھے، اور یہ امت قیامت کے دن اس شان سے آئے گی کہ ان کا نور انبیاء کے نور کے مانند ہوگا،
اور ان کے اس نور کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، طہارت کیا کرتے تھے، اور مثل انبیاء غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے سچے دین کا دفاع انبیاء کی طرح کریں گے۔ ان کے علماء اپنے سچے دین کا دفاع انبیاء کی طرح کریں گے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کریں گے۔ اے داؤد، میں نے محمد اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی۔ اے داؤد، میں نے محمد کو تمام انبیاء پر اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، اور میں ان کی توبہ کی جانے والی خطاؤں پر اور بھول چوک پر پکڑ نہیں کروں گا۔ تو انجیل کا ذکر بھی آیا، تورات کا بھی آیا، اور زبور کا بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی آ گیا، صاحب زبور کا۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بشارت دی، وہ 5 ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، بس ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور 5ویں بشارت جو نام کے ساتھ پیدائش کی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ یہ وہ 5 انبیاء ہیں جن کی بشارت قبل از پیدائش دی گئی۔